عزیز طلباء السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال دوم سمسٹر چہارم اردو زبان دوم کی نصابی کتاب مطالعہ ادب کے حصے نظم میں رباعیات میر انیس شامل کی گئی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم رباعی کی تعریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد میر انیس کے حالات زندگی دیکھیں گے اور ان کی دو رباعیوں کی تشریح پڑھیں گے۔ تو رباعی کی تعریف دیکھیے۔ رباعی عربی زبان کے لفظ ربا سے بنا ہے، جس کے معنی چار کے ہیں۔ تو جو طلبہ قرآن شریف پڑھے ہیں اس میں ہر پارے میں جو چار حصے ہوتے ہیں، تو پہلا حصہ ربع ہوتا ہے، دوسرا حصہ نصف، تیسرا ثلاثہ ہوتا ہے، پھر پارہ ختم ہوتا ہے۔ تو ربع کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی چار کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں چار مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ تو رباعی جو ہے عربی زبان کا لفظ ربع سے بنا ہے، لیکن شاعری کی اصطلاح میں ایسی نظم جس میں چار مصرے ہوں اسے رباعی کہتے ہیں۔ یہ نظم کی حیت ہے، جیسے غزل میں دو دو مصروں میں بات ہوتی ہے، مثنوی کا ہر شعر دوسرے شعر سے جدا ہوتا ہے، اور اسی طرح خواب قصیدے میں بھی غزل کے انداز میں اشعار کہے جاتے ہیں۔ تو یہاں رباعی کی جو حیت ہے وہ چار مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو رباعی کی حیت ہے، جیسے غزل میں مطلع میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، یہاں رباعی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے۔ رباعی کا تیسرا مصرع رباعی کی جان ہوتا ہے، اور رباعی میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ شروع کے دو مصروں میں کوئی موضوع شروع کیا جاتا ہے، تیسرے مصرے میں موضوع کو اٹھایا جاتا ہے، اور چوتھے مصرے میں موضوع کو انجام کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو رباعی کا ایک وزن ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے وزن پر کہی جاتی ہے۔ رباعی میں اخلاقی مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں ابتدا سے رباعی گوئی کی روایت رہی ہیں۔ انیس، اکبر، حالی، امجد، فراق وغیرہ رباعی کے مشہور شاعر گزرے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رباعی ہے چار مصروں والی نظم ہے، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع اس کا ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے۔ شروع کے دو مصروں میں بات شروع کی جاتی ہے، تیسرے میں بات اٹھائی جاتی ہے، اور چوتھے میں انجام کو پہنچائی جاتی ہے۔ رباعی لا حول ولا قوت الا باللہ کے وزن پر کہی جاتی ہے۔ رباعی میں عام طور پر اخلاقی مضامین بیان کیے جاتے ہیں، اور اردو رباعی کے اہم شعراء میں میر انیس ہے، اکبر الہ آبادی، حالی، امجد، فراق وغیرہ ہے۔ تو یہ میر انیس کے مختصر حالات زندگی 1802 میں پیدا ہوئے، 1871 میں انتقال ہوا، لکھنؤ کے مشہور مرثیہ گو شاعر گزرے۔ انیس اصل میں مرثیے کے لیے مشہور ہیں، لیکن انہوں نے اچھی رباعیاں بھی کہی۔ انہوں نے رباعی گو میں بھی نام پیدا کیا۔ انیس کی رباعیوں میں مذہب اور اخلاق کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے دنیا کی بے ثباتی اور مشرقی تہذیب کو اپنی رباعیوں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ انیس کی ایک رباعی اس طرح ہے۔ تو میر انیس کی جو رباعیاں ہیں ان میں اخلاقی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی بے ثباتی کو بھی انہوں نے اپنی ایک رباعی میں پیش کیا ہے۔ رباعی دیکھیے۔ پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے، شبنم سے جو وجہ گریہ پوچھی تو کہا، رونا فقط اپنی بے ثباتی کا ہے۔ تو یہ جو رباعی ہے اس میں کسی جو مخلوق ہے اس کی ناقدری کا ذکر ہے۔ تو میر انیس کہتے ہیں کہ پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے،
ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ مقام کے ساتھ پیدا کیا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی سے لے کر بڑے سے بڑے پہاڑ تک، انسان ہیں، دیگر جانور ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خصوصیت دی ہے، کچھ نہ کچھ مقام دیا ہے. لیکن ہر گل کو گلا، جیسے باغ میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، اسی طرح دنیا کی ہر مخلوق کو یہاں گل کہہ سکتے ہیں. ان کو گلا اور شکوہ کیا ہے کہ کم التفاتی کا ہے، کہ لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، ان کی ناقدری کرتے ہیں. اب تیسرے مصرعے میں ایک مثال دے رہے ہیں میر انیس. شبنم سے جو وجہ گریا پوچھی، تو کتنی اچھی یہاں منظر نگاری انیس نے کی ہے. صبح کے وقت شبنم گرتی ہے پھول کی پتیوں پر، گھاس کے پتوں پر، تو جو چھوٹے چھوٹے خطرے ہیں، تو انیس کے خیال میں یہ شبنم رو رہی ہے. تو شبنم سے پوچھا گیا کیوں رو رہی ہے، تو وہ جواب دیتی ہے رونا فقط اپنی بے ثباتی کا ہے، کہ میں شبنم ہوں، ناچیز خطرہ ہوں، صبح تھوڑی دیر کے لیے چمکتی ہوں، لیکن جیسے ہی دھوپ نکل جاتی ہے تو میری زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو جس طرح شبنم گلا کرتی ہے، ویسے ہی دنیا کی ہر مخلوق کو گلا ہے کہ اس کی حیثیت اور اس کے مقام کو لوگ جو ہے نہیں سمجھ رہے ہیں اور ان کی ناقدری ہو رہی ہے. اب یہ ربائی کی تشریح دیکھتے ہیں. انیس نے اس ربائی میں انسان کو خدا کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر ناشکری کا بیان کیا ہے. انیس کہتے ہیں کہ خدا نے ہر انسان، ہر جاندار کو کچھ نہ کچھ صفت اور صلاحیت دی ہے. عقل، دولت، طاقت، حسن، فراست اور ہنر انسان کو ملنے والی چند صفات ہیں. انسانی جسم میں خدا کی کئی نعمتیں پوشیدہ ہیں. خدا نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ اور کام کرنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، سننے کے لیے کان دیے. اس طرح لوگ کئی ہنر سیکھتے ہیں، لیکن انسان اپنی حاصل نعمت اور صلاحیت سے مطمئن نہیں. جب بھی اسے پوچھا جائے تو وہ ناشکری کرے گا. مثال دیتے ہوئے انیس کہتے ہیں کہ شبنم سے اگر پوچھا جائے کہ خدا نے کیسا بنایا، تو وہ بھی روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ایک ناچیز خطرہ ہوں، مجھ میں کیا ہے. جبکہ ایک شبنم کا خطرہ ہریالی پر پڑتا ہے تو موتی کی طرح چمکتا، موسم کو ٹھنڈا کرتا ہے اور شاعری کے لیے خیال کا ذریعہ بنتا. شبنم کی مثال لیتے ہوئے انیس ان تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم خدا سے اپنی غریبی اور پریشانیوں کا شکوہ نہ کریں، بلکہ خدا نے جس حال میں رکھا ہے اس پر شکر ادا کریں، تو خدا اس میں مزید نعمتیں دیتا ہے. پریشانی میں صبر کرنا اور خوشحالی میں شکر کرنا نعمتوں کو بڑھاتا ہے. تو اس ربائی کا مرکزی خیال انسان کو اپنی حالت پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے. خدا نے جس کو جیسا بنایا، اچھا بنایا، اگر ہم صبر اور شکر کریں گے تو ہماری ترقی ہوگی. تو یہ جو ربائی ہے کہ پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے. تو یہاں جو ہے انیس انسان کی مثال لے کے بول رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، دولت دی ہے، طاقت دی ہے، ہنر دیا ہے، اور بے شمار نعمتیں انسان کے پاس ہے. آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ دیے ہے کام کرنے کے لیے، پیر دیے ہیں چلنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے. لوگ جو ہے ہیں دنیا میں، لیکن وہ مطمئن نہیں ہیں، ناشکری کر رہے ہیں. اور اسی بات کو مثال کے ذریعے شبنم کے ذریعے پوچھا، تو شبنم بھی بولتی ہے کہ میں ایک ناچیز خطرہ ہوں، جبکہ وہ تو موتی کی طرح چمکتی ہے. تو انیس یہاں کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اپنی حالت پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے. خدا نے جس کو جیسا بنایا، اچھا بنایا، اگر ہم صبر و شکر کریں گے تو ہماری ترقی ہوگی. اب دوسری ربائی دیکھیے، بہت اچھی ربائی ہے یہ. دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. تو میر انیس انسان کی زندگی کی کچھ حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں
کہ یہ دنیا جو ہے ایک سرائے ہے اور فانی ہے۔ سرائے کہتے ہیں مسافر کے ٹھہرنے کی جگہ۔ پہلے زمانے میں اکثر گاؤں میں ایک ایسا گھر رکھا جاتا تھا جہاں مسافروں کو ٹھہرنے کا اور رات گزارنے کا موقع ملتا تھا۔ تو کوئی بھی مسافر سرائے میں مستقل نہیں ٹھہرتا ہے، بس وہ ضرورت کے تحت آتا ہے اور اپنا کام ہو کے بعد چلے جاتا۔ تو یہ دنیا بھی کیا ہے؟ ایک سرائے ہے۔ اس دنیا کے جو سرائے میں پیدائش کے ساتھ لوگ داخل ہوتے ہیں اور ایک 60-70 سال کی زندگی گزارتے ہیں، جو آخرت کی اور قبر کی زندگی کے مقابلے میں بہت مختصر ہے۔ یہاں انسان کو عمل کرنا ہے، تو یہاں کیا ہے؟ ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ دنیا چونکہ فانی ہے تو یہاں کی ہر چیز فانی ہے، چیزیں آتی ہیں، اپنی عمر گزار کے چلی جاتی۔ لیکن اس مختصر سی عمر میں انیس کہہ رہے ہیں کہ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ بڑھاپا کیا ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے اور آہستہ گزرتا۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جوانی میں انسان صحت مند ہوتا ہے، حرکت و عمل کرتے رہتا ہے، اور نوجوانی میں اس قدر بے فکرہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے ادھیڑ پن اور بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بڑھاپے میں چونکہ انسان چلنا پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے اور وہ موت کو یاد کرتے رہتا ہے، لیکن بڑھاپا آہستہ آہستہ گزرتا۔ تو دو باتیں اس رباعی میں ہیں کہ دنیا فانی ہے، یہاں پر دل نہیں لگانا ہے کیونکہ یہ دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور یہاں بڑھاپا دیر تک رہے گا، اس لیے بڑھاپے میں سہارا ہونا چاہیے اولاد کا اور دیگر دوست احباب کا۔ اور جوانی تیزی سے گزر جاتی ہے، اس جوانی میں انسان کو برائیوں سے بچنا ہے اور اللہ کی عبادت کر کے نیک عمل کرنا ہے۔ تو رباعی کی تشریح دیکھیے۔ انیس نے اس رباعی میں اس دنیا اور یہاں کی زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے۔ بے ثباتی سے مراد اس کی جو حقیقت ہے، فانی حقیقت۔ انیس نے دنیا کو ایک فانی سرائے کہا ہے۔ جیسے سرائے عارضی ہوتی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن کے ذریعے دنیا بنائی، اور قیامت جو ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ انسانی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اپنے ساتھ مختصر سامان اور توشہ رکھتا ہے، اور وہ کسی سرائے میں ٹھہرتا ہے تو عارضی مدت کے لیے قیام کرتا۔ سرائے ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ آتے ہیں اور کچھ دن رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں انسان کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ ایک تو دنیا کی زندگی ہے جو کن سے شروع ہوئی اور قیامت تک چلے گی، دوسرے وہ انسان کی زندگی ہے جو پیدائش کے ساتھ شروع ہوئی اور موت پر ختم ہوتی ہے۔ تو یہ فانی دنیا کی یہ دو حقیقتیں ہیں۔ تو انسان جو ہے اس سرائے میں جو عمل کا توشہ تیار کرنا، انسانی پیدائش کے ساتھ دنیا کے سرائے میں قدم رکھتا ہے۔ انسان پیدائش کے ساتھ دنیا کے اس سرائے میں قدم رکھتا ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی منزل سے گزر کر یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا۔ خدا نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کائنات کے ہر ذرے کو فانی بنا۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہنے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ جنگل میں اگنے والے پیڑ پودے جانور دنیا میں آتے ہیں اور اپنی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ قیامت کے خوفناک دھماکے سے یہ زمین، چاند، سورج، ستارے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اس طرح کائنات کا ہر حصہ فانی ہے۔ انسان اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کا جانا یقینی ہے، اور آگے پیچھے سب ہی جا رہے ہیں۔ انسان جب جوان رہتا ہے تو اسے دھوکہ رہتا ہے کہ اس کی جوانی بہت دیر تک رہے گی۔ جوانی میں انسان چست رہتا ہے، بہت کام کر سکتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لے اور اس کو نیک کاموں میں استعمال کرے، لیکن شیطان انسان کو بہکاتا ہے کہ ابھی تیری جوانی بہت پڑی ہے، اب کچھ گناہ کر لے، بعد میں کچھ ثواب کے کام کر لینا۔ انسان جوانی کے نشے میں رہ کر نافرمانیاں کرتے رہتا ہے کہ وہ ادھیڑ پن اور بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے،
تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہائے میں نے اپنی جوانی نافرمانی میں گزار دی اور نیکی کا کچھ کام نہیں کیا۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اب کچھ نیک کام کرنا چاہتا ہے، لیکن بڑھاپے کی کمزوری اسے کچھ کرنے نہیں دیتی۔ جوانی کا زمانہ جلدی گزر جاتا ہے اور بڑھاپا آہستہ آہستہ گزرتا ہے۔ بلاخر اپنی زندگی پر افسوس کرتے ہوئے انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ تو اس رباعی میں انیس نوجوانوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ جوانی میں جو ہے شیطان بہکاتا ہے اور انسان کو گناہ کی طرف اکساتا ہے، اور انسان جو ہے جوانی کے نشے میں رہ کر نافرمانیاں کرتا ہے۔ اب جب وہ ادھیڑ پن اور بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے تو اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جوانی جو ہے غلط کاموں میں گزار دی۔ اب وہ نیک کام کرنا چاہتا ہے، لیکن بڑھاپے میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ انسان کو عمل کرنے سے روکتی ہے۔ انسان چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور بڑھاپا جو ہے وہ سسکتے اور بیماری کی حالت میں رہ کر گزارتا ہے، اور بہت آہستہ گزرتا ہے، اور وہ انسان دنیا سے گزر جاتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ وقت کی قدر کرے اور اس فانی دنیا میں زندگی کے قیمتی ایام کو خدا کی عبادت میں گزار دے، تب ہی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہ سکتا ہے، اور اس فانی دنیا میں مختصر قیام کے دوران ہمیشہ کی آخرت کو یقینی بنا سکتا ہے۔ اس رباعی میں لوگوں کے لیے انیس کا یہی پیغام ہے مرکزی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی زندگی کو ثبات نہیں ہے۔ انسان کو مسافر کی طرح زندگی گزارنا چاہیے، جلد جانے والی جوانی میں زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، اور بڑھاپے میں خدا کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ تو یہ رباعی جو انیس کی ہے دنیا کی بے ثباتی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جوانی اور بڑھاپے زندگی کی دو حقیقتوں کو میر انیس نے بیان کیا، اور کہا کہ جوانی میں انسان لاپرواہ ہوتا ہے اور بے خبرہ ہوتا ہے، جوانی تیزی سے گزر جاتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان چاہتا ہے کہ نیک کام کرے، لیکن اس کی کمزوری اور معذوری اسے کچھ کرنے نہیں دیتی، اور وہ افسوس کرتے ہوئے دنیا سے گزر جاتا ہے۔ تو میر انیس کی یہ دو رباعیاں ہیں۔ پہلی رباعی میں وہ انسان کی جو ہے ناشکری کو ذکر کیا گیا کہ نعمتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کی ناقدری کا شکوہ کرتا ہے، اور دوسری رباعی میں انیس نے کہا کہ دنیا فانی ہے، یہاں پر جوانی جلد گزر جاتی ہے اور بڑھاپا دیر سے گزرتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو وقت کی قدر کرے اور اپنی جوانی میں کچھ اچھے کام کر لے، اور اپنے بڑھاپے میں بھی صحت کا خیال رکھے۔ اس طرح یہ انیس کی جو دو رباعیاں ہیں، ہمارے طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے میر انیس کی دیگر رباعیوں کو بھی جمع کریں اور اس کے مفہوم کو لکھیں اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اردو رباعیوں میں اخلاقی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ طلباء کو آج یہ رباعیوں کی تشریح اور رباعی کی تعریف سمجھ میں آئی ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔